بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشا وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شاعر مشرق، حکیم الامت، مصور پاکستان ڈاکٹر حضرت علامہ محمد اقبال نے اپنی زندگی کی آخری رات کیسے گزاری؟ ان کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ 20 اپریل 1938 کی صبح کو ان کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ انہوں نے معمول کے مطابق دلیے کے ساتھ چائے کی پیالی پی، میاں محمد شفیع سے اخبار پڑھوا کر سنے اور رشید حجام سے شیو بنوائی۔ دوپہر کو ڈاک میں جنوبی افریقہ کے کسی اخبار میں ترشے وصول ہوئے۔ خبر یہ تھی کہ وہاں کے مسلمانوں نے نماز جمعہ کے بعد علامہ اقبال، مصطفیٰ کمال اور محمد علی جناح کی صحت اور عمر درازی کے لیے دعا کی ہے۔ کوئی 4:30 بجے بیرن فان والتھائم انہیں ملنے کے لیے آ گئے۔ بیرن فان والتھائم نے جرمنی میں علامہ اقبال کی طالب علمی کے زمانے میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا اور اب وہ جرمنی کے نازی لیڈر ہٹلر کے نمائندے کی حیثیت سے ہندوستان اور افغانستان کا سفر کر کے شاید ان ممالک کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہندوستان کا دورہ مکمل کر چکنے کے بعد وہ کابل جا رہے تھے۔ اقبال اور بیرن دونوں تقریباً 1.5 گھنٹے تک بائیڈلبرگ یا میونخ میں اپنی لینڈ لیڈی، احباب اور اساتذہ کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اقبال نے انہیں سفر افغانستان کے متعلق معلومات فراہم کی۔ جب بیرن جانے لگے تو اقبال نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کر کے انہیں رخصت کیا۔ شام کی فضا میں موسم بہار کے سبب پھولوں کی مہک تھی، اس لیے پلنگ خواب گاہ سے اٹھوا کر دالان میں بچھوایا اور گھنٹہ بھر کے لیے وہیں لیٹے رہے۔ پھر جب خنکی بڑھ گئی تو پلنگ گول کمرے میں لانے کا حکم دیا۔ گول کمرے میں 7.5 سالہ منیرہ آپا جان کے ساتھ ان کے پاس گئیں۔ منیرہ ان کے بستر میں گھس کر ان سے لپٹ گئی اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگی۔ منیرہ عموماً دن میں 2-3 بار اقبال کے کمرے میں جاتی تھی، صبح اسکول جانے سے پہلے، دوپہر کو اسکول سے واپس آنے پر اور شام کو سونے سے قبل۔ لیکن اس شام وہ ان کے پہلو سے نہ اٹھتی تھی۔ 2-3 بار آپا جان سے انگریزی میں کہا، اسے اس کی حس آگاہ کر رہی ہے کہ شاید باپ سے یہ آخری ملاقات ہے۔ منیرہ اور آپا جان کے اندر چلے جانے کے بعد فاطمہ بیگم، پرنسپل اسلامیہ کالج برائے خواتین، آدھے گھنٹے کے لیے آ بیٹھیں اور ان سے کالج میں درس قرآن کے انتظامات کے متعلق باتیں کرتی رہیں۔ رات کو 8-8:30 بجے چودھری محمد حسین، سید نذیر نیازی، سید سلامت اللہ شاہ، حکیم محمد حسین کرشی اور راجہ حسن اختر آ گئے۔ ان ایام میں میاں محمد شفیع اور ڈاکٹر عبدالقیوم تو جاوید منزل میں ہی مقیم تھے۔ اقبال کے بلغم میں ابھی تک خون آ رہا تھا اور اسی بنا پر چودھری محمد حسین نے ڈاکٹروں کے ایک بورڈ کی میٹنگ کا انتظام جاوید منزل میں کیا تھا۔ اس زمانے کے معروف ڈاکٹر کرنل امیر چند، الہی بخش، محمد یوسف، یار محمد، جمیت سنگھ وغیرہ سبھی موجود تھے اور انہوں نے مل کر اقبال کا معائنہ کیا۔ گھر میں ہر کوئی ہراساں دکھائی دیتا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اگر رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے روز نیا طریقہ علاج شروع کیا جائے گا۔ کوٹھی کے سین میں مختلف جگہوں پر اقبال کے اصحاب 2-2، 3-3 کی ٹرالیوں میں کھڑے باہم سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اقبال سے ڈاکٹروں کی رائے مخفی رکھی گئی تھی، لیکن وہ بڑے تیز فہم تھے۔ احباب کا بکھرا ہوا شرازہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ چند یوم پہلے جب کسی نے ان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنا یہ شعر بھی پڑھا تھا، نشان مرد مومن با تو گویم، کہ میں تجھے مرد مومن کی نشانی بتاؤں، چوں مرگ آید تبسم بر لبِ اوست، کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر
مسکراہٹ ہوتی ہے۔ پس اس رات وہ ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ راکم کو 9 بجے یعنی جاوید اقبال 9 بجے کے قریب گول کمرے میں داخل ہوا تو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا جاوید۔ ہنس پڑے۔ فرمایا جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ پھر اپنے قریب بیٹھے ہوئے چودھری محمد حسین سے مخاطب ہو کر فرمایا چودھری صاحب اسے جاوید نامہ کے آخر میں وہ دعا خطاب بجاوید ضرور پڑھوا دیجیے گا۔ اتنے میں علی بخش اندر داخل ہوا، اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ علی بخش نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ چودھری محمد حسین نے اسے حوصلہ رکھنے کی تلقین کی تو علامہ نے فرمایا آخر 40 برس کی رفاقت ہے، اسے رو لینے دیں۔ رات کے 11 بجے اقبال کو نیند آ گئی، البتہ میاں محمد شفیع اور ڈاکٹر عبدالقیوم کے علاوہ راجہ حسن اختر نے اس رات جاوید منزل ہی میں قیام کیا اور باہر دالان میں چارپائی بچھا کر لیٹ گئے۔ میں بھی حسب معمول اپنے کمرے میں جا کر سو رہا۔ اقبال کو گھنٹے بھر کے لیے سوئے ہوں گے کہ شانوں میں شدید درد کے باعث بیدار ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم اور میاں محمد شفیع نے خواب آور دوا دینے کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا دوا میں افیون کے اجزاء ہیں اور میں بے ہوشی کے عالم میں مرنا نہیں چاہتا۔ علی بخش اور میاں محمد شفیع ان کے شانے اور کمر دبانے لگے تاکہ درد کی شدت کم ہو، لیکن 3 بجے رات تک ان کی حالت غیر ہو گئی۔ میاں محمد شفیع حکیم محمد حسن کرشی کو بلانے ان کے گھر گئے مگر ان تک رسائی نہ ہو سکی اور ناکام واپس آ گئے۔ اقبال در سے نڈھال تھے۔ میاں محمد شفیع کو دیکھ کر فرمایا افسوس کرشی صاحب بھی نہیں پہنچ سکے۔ تقریباً 4:45 بجے راجہ حسن اختر اٹھ کر اندر آئے۔ انہیں بھی حکیم محمد حسن کرشی کو بلانے کے لیے کہا تو علامہ بولے حکیم صاحب رات بہت دیر سے گئے تھے اور اس وقت انہیں بیدار کرنا شاید مناسب نہ ہو۔ اسی پر علامہ نے اپنا یہ قطعہ پڑھا سرود رفتہ باز آیت کہ نہ آیت، یعنی گیا ہوا وقت پتہ نہیں لوٹتا ہے کہ نہیں۔ نسیم از حجاز آیت کہ نہ آیت، اب حجاز مقدس سے کچھ ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ نہیں۔ سرآمد روزگار این فقیرے، اب تو اس فقیر کے جانے کا وقت آ چکا۔ دیگر دانائے راز آیت کہ نہ آیت، کوئی دوسرا اب رازوں کو سمجھنے والا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ راجہ حسن اختر قطعہ کا مطلب سمجھتے ہی حکیم محمد حسن کرشی کو لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اقبال کے کہنے پر ان کا پلنگ گول کمرے یعنی ڈرائنگ روم سے ان کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے فروٹ سالٹ کا گلاس پیا۔ صبح کے 5 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ سب کا خیال تھا کہ فکر کی رات کٹ گئی۔ ڈاکٹر عبدالقیوم اور میاں محمد شفیع صبح کی نماز ادا کرنے کی خاطر قریب کی مسجد میں پہنچ گئے تھے اور صرف علی بخش ہی اقبال کے پاس رہ گیا تھا۔ اسی اثناء میں اچانک اقبال نے اپنے دونوں ہاتھ دل پر رکھے اور ان کے منہ سے ہائے کا لفظ نکلا۔ علی بخش نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں شانوں سے اپنے بازو میں تھام لیا۔ فرمایا دل میں شدید درد ہے، اور قبل اس کے کہ علی بخش کچھ کر سکے انہوں نے اللہ کہا اور ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ 21 اپریل 1938 کو 5:14 صبح کی اذانوں کی گونج میں اقبال نے اپنے دیرینہ ملازم کی گود میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ طلوع آفتاب کے بعد جب میں اور منیرہ نے ان کے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا تو خوابگاہ میں کوئی بھی نہ تھا۔ کھڑکیاں کھلی تھیں اور وہ پلنگ پر سیدھے لیٹے تھے۔ انہیں گردن تک سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا جو کبھی کبھار ہوا کے جھونکوں سے ہل جاتی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ قبلے کی طرف تھا
مونچھوں کے بال سفید ہو چکے تھے اور سر کے بالوں کے کناروں پر میرے کہنے سے آخری بار لگائے ہوئے خضاب کی ہلکی سی سیاہی موجود تھی۔ یوں شاعر مشرق اپنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔